بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 6 اسلامیات لیکچر 7. چراغ سے چراغ جلتا رہا. اس سے پہلے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھا, ٹھیک ہے نا. بچپن سے لے کر پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک, ٹھیک ہے, نکاح تک اس کے بارے میں پڑھا. پھر نبوت ملنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم اظہار کیا, ٹھیک ہے نا, تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے شروع کر دی. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد جو تھا ہجرت حبشہ کے بارے میں تھا کہ جب تکالیف حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو مسلمانوں کو مکہ سے حبشہ جانے کا حکم دیا, اور وہاں پر بھی کفار نے ان کو آرام سے نہیں رہنے دیا. ٹھیک ہے. اور وہاں کے بادشاہ کے پاس جا کر ان کی شکایت کر دی. اسی طرح ان بادشاہ نے ان کے اس سازش کو بھی کیا کر دیا, ناکام کر دیا. اب آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے چراغ سے چراغ جلتا رہا. چراغ کا مطلب ہے روشنی, یعنی ایک روشنی دوسرے روشنی کو کیا کرتی ہے, روشن کرتی ہے. زندگی کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ایک دم سے یعنی ایک ساتھ بالکل اچانک جو ہے عروج پر یعنی بلندی پر نہیں پہنچتا. ہر کام جو ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, ترقی کو پہنچتا ہے. اور آہستہ آہستہ سے کام کرنا جو ہوتا ہے وہ پائیدار اور مضبوط بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے نتیجے میں مکہ مکرمہ میں رفتہ رفتہ اسلام جو تھا وہ پھیلتا گیا اور مسلمانوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا گیا. ٹھیک ہے. اب صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ جمع ہے صحابی کی. صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے. جو خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں ان کو صحابیہ کہا جاتا ہے, اور صحابیہ کی جمع صحابیات ہے. جو شخص اسلام لاتا وہ بھی اسی طرح تبلیغ کے کام میں لگ جاتا اور اسی طرح چراغ سے چراغ جلتا رہا اور مسلمانوں میں اضافہ ہوتا رہا اور دن بدن جو ہے اسلام پھیلتا رہا. اب دار ارقم, دار کا مطلب ہے گھر, اور ارقم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو تھا وہ دار ارقم کہلاتا تھا, کیونکہ مسلمان جو تھے وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے, دین کی تعلیم سیکھتے اور دین کو پھیلانے کے لیے مشورے کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں تشریف رکھتے تھے, تو اس لیے حضرت زید بن ارقم کو گھر جو تھا وہ دار ارقم کہلاتا تھا. یہ مسلمانوں کا تبلیغی مرکز تھا. ٹھیک ہے بیٹا. اب یہ جو ہے صحابہ کرام کے قبول اسلام کے واقعات, اس عرصے میں بہت سے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے. ہر شخص کے اسلام لانے کا واقعہ اتنا منفرد اور دلچسپ ہے کہ اس کو پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے واقعات اور ایمان پر قائم رہنے اور ان کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے کے واقعات پڑھنے چاہیے. اس سے جو ہے ایمان تازہ ہوتا ہے اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے. اب یہاں پر جو ہے ہر صحابی کے اسلام لانے کا واقعہ تو نہیں پڑھ سکتے, لیکن یہاں پر جو ہے ہم حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام لانے کا واقعہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, مگر عمر میں صرف 2-3 سال بڑے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. اسلام نہ لانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کیا کرتے تھے, پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. کفار جس طرح بے رحمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے تو وہ بیگانوں سے بھی نہ دیکھا جاتا. یہ نبوت کے 6 سال کا ذکر ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی گالیاں بکنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اسی خاموشی سے ابو جہل کے غصے کا پارا اور بھی چڑھ گیا. ٹھیک ہے. اس نے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا.
جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شکار سے واپس آئے تو ایک خادمہ کے ذریعے یہ خبر ان کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت اور محبت کے جوش میں سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی ان کے سر پر زور سے کمان ماری جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو یہ یقیناً جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، چچا جان، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، اگر آپ کو میری خوشی مطلوب ہے تو آپ کیا ہو جائے؟ مسلمان ہو جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس چھوٹے سے جملے کا اتنا اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور یہ نبوت کا 6واں سال تھا، یعنی نبوت کے 6 سال بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ اسلام قبول کیا تھا۔ اب آگے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر اور ابو جہل میں سے کسی کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں ایمان کی سعادت لکھی تھی اور ان کے حق میں جو تھی یہ دعا قبول ہوئی۔ ٹھیک ہے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بہت سخت مزاج، بہت بہادر اور جلالی آدمی تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا قصہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دل میں آیا کہ آج جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں تاکہ کفر و اسلام کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ یہ ارادہ کر کے تلوار اٹھائی اور گھر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مسلمان سے آمنا سامنا ہوا، پوچھا، عمر کہاں چلے؟ عمر نے کہا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے یہ مسئلہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ مسلمان بولے، پہلے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید تمہارا دین یعنی کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ عمر یہ سن کر غصے میں بےتاب ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں قرآن شریف پڑھنے کی آواز سنی تو اور بھی غصہ آیا۔ بہنوئی سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ بہنوئی نے جواب دیا، اے عمر، اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ دوسرا دین حق ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سنتے ہی عمر بے قابو ہو گئے اور تو کچھ نہ کر سکے، بس دونوں کی پٹائی کیا کر دی؟ شروع کر دی۔ ٹھیک ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن نے کہا کہ اے عمر، جو ہو سکے کر لو، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، کیا تم ہمیں اس لیے مارتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں؟ تو اچھی طرح جان لو کہ ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک عورت کے استقلال اور عزم کی پختگی کے ساتھ نکلے ہوئے ان الفاظ نے اس پتھر کی طرح سخت دل کو بھی کیا کر دیا؟ نرم کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جو کچھ تم پڑھ رہے ہو ہمیں بھی دکھاؤ۔ ٹھیک ہے؟ بہن نے وہ اوراق لا کر سامنے رکھ دیے۔ ٹھیک ہے نا؟ عمر ان کو پڑھتے جا رہے تھے اور دل جو تھا وہ خوف سے کانپا جا رہا تھا، اور آخر کار پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر تلوار نیام میں رکھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا راستہ لیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، جسے دار الارقم کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے وہاں پہنچے، دروازہ بند تھا۔ انہوں نے آواز دی، مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار لیے دیکھ کر ڈر گئے۔ ٹھیک ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آنے دو، اگر خلوص نیت سے آیا ہے تو کیا کہنا، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ جب دروازہ کھلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا دامن پکڑ اور فرمایا، عمر، کہو کیا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایمان کا طالب ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر ایمان کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ مسلمانوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا اس زور سے نعرہ لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ ٹھیک ہے نا؟ قریش مکہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا علم ہوا تو ان کی کمر جو تھی وہ ٹوٹ گئی، ان کے ارادے پست ہو گئے۔
ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کا بڑا کام نکلا. ان کی ہمت بڑھ گئی, ان کے حوصلے بلند ہو گئے, ان کے خیالات اونچے ہو گئے. اب تک وہ سب کافروں کے ڈر سے کعبہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے, لیکن اب وہ اعلانیہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھنے لگے. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے 3 دن بعد پیش آیا. ٹھیک ہے بیٹا. تو آج کے سبق میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھا. ٹھیک ہے نا, اور صحابی کی تعریف پڑھی, دار ارقم کے بارے میں پڑھا. اب چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف. یہ سوالات ہیں, صحابی کسے کہتے ہیں, دار ارقم کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کے ایمان لانے اور اسلام پر قائم رہنے کے واقعات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کا نام. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے کون سے ایسے 2 عمل کیے جو قابل ذکر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے حضرت عمر سے کیا کہا جن سے ان کا دل نرم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں گئے تھے. حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس سن میں اسلام لائے, ان کے اسلام لانے میں کتنے دنوں کا فرق تھا, اور یہ کہ پہلے کون اسلام لایا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ. تو یہ سوالات ہیں, ان کے جوابات آگے آ رہے ہیں, جس سے پھر آپ لوگ ہر سوال کو ان کی مقررہ جگہ پر مکمل کر لیجیے گا. ٹھیک ہے بیٹا. یہ سارے سوالات جو ہے یہاں پر آپ لوگ کے پاس موجود ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 اور سوال نمبر 9 اور سوال نمبر 10. ٹھیک ہے نا. تو یہ 10 سوال جو ہے یہ آپ لوگ جو ہے مکمل کر لیں. ٹھیک ہے بیٹا. والسلام. شکریہ.